اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ بہت سارے لوگوں کی گفتگو سننے یا ان کے رویوں کو دیکھنے کے بعد علم اور عمل کے بارے میں کہ کسی کے پاس علم ہو اور عمل ہے یا نہیں، دوسری طرف یہ کہ علم حاصل کرنے کے بارے میں کچھ لوگوں کا جو انداز ہے وہ، اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی خیر کی بات کی طرف دعوت دے تو لوگوں کا اس شخص کے بارے میں جو بندہ ہو سکتا ہے اپنے عمل سے اپنے علم کا اظہار مکمل طور پر نہ کر پاتا ہو، اس کے ساتھ جو لوگوں کا رویہ ہے یا طرز عمل ہے، تو اس کے بارے میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا، تو بعض لوگ جو ہیں وہ جب ان سے گفتگو ہو تو بس ایک ہی انہوں نے ایک بات پکڑی ہوتی ہے، جی علم ہو جی تو اس کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ بیسیکلی یہ رویہ اس وقت اپنایا جاتا ہے جب ان سے کسی بات پر کوئی شخص اختلاف کرتا ہے، اور اختلاف رائے میں جب وہ شخص علم سے بات کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کی طرف سے کوئی شخصی یا ذاتی طور پر کوئی بشری کمزوری کے تحت وہ کسی معاملے پر اچھا پرفارم نہ کر سکتا ہو، اور بلکہ یہ رویہ ان لوگوں کی طرف سے زیادہ آتا ہے کہ جو لوگ خود تو جاہل ہیں، خود تو علم حاصل نہیں کرتے، اور انہوں نے دنیاوی معاملات میں کسی صاحب علم کو، کسی صاحب بصیرت کو الجھایا ہوا ہے، اور اب وہ اپنی کوتاہیوں کو چھپانا چاہتے ہیں، اور ان کو چھپانے کے لیے وہ الٹا اسی شخص پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی آپ کو اللہ نے علم دیا ہوا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا کی ہوئی ہے، لیکن ہمیں عمل چاہیے، عمل سے اچھا ہوتا ہے بندہ، عمل سے جو ہے وہ علم کی اہمیت ہے، عمل سے شخصیت کی اہمیت ہے۔ تو یہاں ان کے رویے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی یہ شخص شاید علم حاصل کر کے اس نے کوئی غلطی کر لی ہے، اور وہ لوگ اپنے کردار سے، اپنی جہالت سے، اپنے بد تہذیبی سے، اپنے برے اخلاق سے ایک طرف تو بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایک طرف تو حقوق کی تلفی کر رہے ہیں، ایک تو ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ وہ ایسے پڑھے لکھے شخص کو جو گفتگو کے ذریعے سے گفت و شنید کر کے، ڈسکشن کر کے، دلیل کے ساتھ بات کر کے معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے، اور وہ بات کر کے چیزوں کو جو ہے وہ کسی نتیجے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے اور غلطی کی اصلاح چاہتا ہے، مسائل کا حل چاہتا ہے، ایسے شخص کو جو ہے وہ مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کو اپنی ہی ذات میں مخمصے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس شخص کے علم میں یا اس کے عمل میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے۔ تو یہ انتہائی خراب خصلت ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ برا رویہ اپنائیں، اور اس کے بعد اس کے علم پر اعتراض کرنے لگ جائیں کہ جی پڑھے لکھے لوگوں کا رویہ ایسا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، یعنی آپ نے معاشرتی زندگی میں اس شخص کو بری طرح سے متاثر کیا، بری طرح سے تنگ کیا، اس کو اذیتیں پہنچائیں، اور جب وہ شخص بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا شخص بھی آخر انسان ہے، وہ جذبات رکھتا ہے، وہ جو ہے اس کے بھی احساسات ہیں، اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے آپ کے رویوں سے، اور کبھی کسی موقع پر اگر وہ بھی غصے میں آ جائے اور وہ بھڑک پڑے اور رد عمل میں وہ کچھ کہہ دے تو آپ اس کے علم پر جو ہے وہ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایک یہ کہ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یار اول تو ہم نے اس شخص کی کوئی علمی بات نہیں سنی، اس شخص کے ساتھ دلیل سے بات نہیں کی، اور ہم نے جو ہے اس شخص کو پرووک کیا، اس حد تک ہم اس کو لے آئے کہ وہ اپنی متانت اور سنجیدگی اور علمی مزاج کے باوجود غصے کے لہجے میں آ گیا۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہوں آپ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کون شخص یہاں غلطی پر ہے اور کون جو ہے وہ صحیح موقف پر ہے، یا کون بندہ مجبور ہو کر اس طرح کے رویے تک پہنچا ہے۔ دوسری بات علم اور عمل کے حوالے سے اور جو غلطی میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ دین کا علم اس وجہ سے بھی حاصل نہیں کرتے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے علم حاصل کر لیا تو ہمیں اس پر عمل کرنا پڑے گا،
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں لوگوں میں دین پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو ایک صاحب، ان کو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے سے خون نکل رہا ہے اور وہ بہہ رہا ہے. تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر خون نکلے، بہہ پڑے، تو اس پر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نیا وضو کرنا پڑے گا اور اس میں نماز نہیں ہوگی. تو میں ان کو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں اور انہوں نے میرا منہ پکڑ لیا، یہ کہہ کر کہ آپ مجھے مسئلہ نہ بتائیں، اگر میں نے یہ سن لیا تو مجھے اس پر عمل کرنا پڑ جائے گا. تو اب میں لا علم ہوں، تو اس لیے شریعت اسلامیہ مجھے معاف کر دے گی. یہ ایسی غلطی ہے عوام الناس کے ذہنوں میں کہ اس نے ہمیں لا علمی اور جہالت پر قناعت کرنے والا بنا دیا ہے اور ہم نے جہالت کو قبول کر لیا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علم حاصل کر لیا تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا، حالانکہ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. جس بھی ذریعے سے کسی شخص نے یہ ذہن بنایا ہے یا جو لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہے، میں نہیں جانتا اس کا سبب. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ہم ذمہ داری سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یا یہ کہ جو لوگوں میں ایک سوچ پیدا ہو چکی ہے، اور اس پر میں بات کروں گا کہ عمل کے بغیر جو ہے وہ علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا علم حاصل کر لیا اور عمل نہ کیا تو شاید پھر زیادہ گناہ گار ہو جائیں گے ہم. تو اس احساس نے معاشرے کو علم حاصل کرنے سے روک دیا ہوا ہے، اور لوگ جہالت کے ساتھ خوش ہیں اور علم حاصل کرنے کی طرف نہیں آ رہے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. اچھی طرح سے جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص علم حاصل نہیں کرتا تو وہ دوہرا گناہ کرتا ہے. ایک تو یہ کہ شریعت کا وہ حکم صحیح طور پر انجام نہ دے کر وہ غلطی کی، اور دوسری طرف یہ کہ اس کا علم ہی حاصل نہیں کیا. یہ اسلامی شریعت کی خوبی ہے کہ شریعت اسلامیہ علم حاصل کرنے کو ہم پر فرض قرار دیتی ہے، اور جب بھی کسی چیز کا حکم شریعت دیتی ہے اس سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہوتا ہے. تو جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے وہ اچھی طرح سے جان لیں کہ وہ ایک گناہ نہیں کر رہے بلکہ وہ دوہرا گناہ کر رہے ہیں. ایک علم حاصل نہ کرنے کا گناہ، اور دوسرا صحیح طور پر احکام شریعت کو پورا نہ کر سکنے کا گناہ. تو ایسے لوگوں کو تنبیہ حاصل کرنی چاہیے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے، کیا جاننے والے اور انجان برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا سوال جس کا جواب نہ میں ہو. تو ظاہر ہے کہ جاننے والا اور انجان برابر نہیں ہے. اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت. تو ہر وہ معاملہ جو کسی بھی شخص کو پیش آئے، زندگی کا کوئی بھی معاملہ جو کسی بھی شخص کو پیش آئے، وہ چاہے شریعت کے احکام کی صورت میں ہو، چاہے ہمارے ذاتی زندگی کے معاملات کے بارے میں ہو کہ کس موقع پر کیسا طرز عمل اپنانا ہے، صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک ہماری ذاتی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، یا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے رویے اور سلوک اور برتاؤ ہے، یا قومی سطح پر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ان سارے پہلوؤں پر اسلامی شریعت جب بھی کسی ذمہ داری کا ہمیں پابند ٹھہراتی ہے، ہمیں مکلف ٹھہراتی ہے، تو حکم دیتی ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ اس سے پہلے حاصل کیا جائے. اور یہ ضروری بھی ہے. اگر کوئی شخص کسی چیز کا علم ہی نہیں رکھتا تو وہ اس ذمہ داری کو، وہ اس فریضے کو بہتر طور پر سر انجام نہیں دے سکتا. تیسری بات جو علم اور عمل کے تناظر میں، وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس بھی کوئی علم ہے تو اس پر اگر اس نے عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت بڑی خطا کر دی ہے اور اس کے علم کی بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے. یا یہ کہ جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو شریعت کے کسی حکم سے آگاہ کرتا ہے یا کوئی مسئلہ اس کو بتاتا ہے تو ان کا طرز عمل جو آگے سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسی شخص، یعنی جس بندے نے کسی کو دعوت دی ہے، اس کے کردار، اس کے عمل، اس کے اخلاق، اس کے رویے کا کوئی اور پہلو جس میں ہو سکتا ہے بشری تقاضے کے تحت اس سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہو، اس کو سامنے لے آئیں گے اور اس شخص کو شرمندہ کرنے لگ جائیں گے. مثلا فرض کریں میں نے کسی کو نماز پڑھنے کے لیے کہا، وہ آگے سے مجھے کہے گا آپ نے حج نہیں کیا ہوا، آپ مجھے تبلیغ کر رہے ہیں،
مثلا آپ نے جو ہے وہ سر پر پگڑی نہیں باندھی ہوئی، وہ فلاں عمل نہیں کیا تھا، یا کسی کو وہ اس بات پر آر دلانے لگتے ہیں کہ آپ نے فلاں وقت میں یہ عمل کیا تھا، اور یار تو فلاں کام کرتا رہا ہے، آج ہمیں تبلیغ کرنے لگ گیا ہے۔ ارے بھائی، ہو سکتا ہے وہ ایک وقت تک جو ہے وہ کسی عملی کوتاہی کا شکار رہا ہو، لیکن اب اگر اس کو ہدایت مل گئی اور اب وہ دین کے احکام پر عمل کرنے لگا ہے یا اس میں کوشش کر رہا ہے، تو ہمیں اس بات کا احساس کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، اور اگر اس نے کچھ اعمال کی اصلاح کر لی ہے تو آئندہ زندگی میں باقی اس کے اعمال بھی انشاءاللہ سدھر جائیں گے۔ لیکن ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ یہاں جو ایک بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص شریعت کے احکامات پر پوری طرح سے عمل نہیں کرتا وہ کسی کو دعوت دے ہی نہیں سکتا، اور نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کو علم کی بات آتی بھی ہے تو ہم اس وجہ سے بھی، یعنی کچھ لوگ جو دین سیکھ لیتے ہیں، کوئی خیر کی بات سیکھ لیتے ہیں، وہ اس وجہ سے دوسروں کو تبلیغ نہیں کرتے یا ان تک نہیں بات پہنچاتے کہ ان کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار مجھ سے تو وہ غلطی ہوتی ہے، یا میں فلاں عمل نہیں کرتا، یا ایون جس چیز کے بارے میں آپ کسی کو بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے اسی کے بارے میں آپ عمل نہیں کر رہے۔ تو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ دو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اور دوسری ذمہ داری جو اس پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ اگر بالفرض کوئی شخص کسی بات کا علم حاصل کرتا ہے اور اس پر وہ عمل نہیں کر پاتا، بشری تقاضے کی وجہ سے، یا عادتیں بگڑ چکی ہیں، یا کسی بھی بنیاد پر وہ اس پر عمل نہیں کر پاتا، تو بھی اس کی یہ ذمہ داری اسی طرح سے باقی رہے گی کہ وہ اس علم کو دوسروں تک پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ، فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ تم ایک آیت ہی جانتے ہو۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو شخص یہاں موجود ہے وہ ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے۔ پھر جو حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے مجھ سے کوئی میری حدیث سنی، اسے یاد کیا اور اسے اسی طرح آگے پہنچا دیا جس طرح کے سنا تھا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو حدیث سننے والا ہے اس حدیث بیان کرنے والے سے زیادہ حدیث کی سمجھ رکھتا ہو۔ تو سامعین و ناظرین، اس غلط فہمی سے بالکل نکل آئیے کہ جو شخص علم کی بات آپ تک پہنچا رہا ہے، جو شخص آپ کو دین کا کوئی مسئلہ بتا رہا ہے، اس شخص کا معصوم عن الخطا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ہمارا رویہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بالکل پاک صاف ہوگا تبھی یہ تبلیغ کرنے کا، دعوت دین کا کام کرنے کا اہل ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کوئی شخص جو ہے وہ دین کی تبلیغ یا دین کی بات یا خیر کی بات کر ہی نہیں سکتا۔ اسی رویے نے جہالت کو، بے عملی کو، بد عملی کو پورے معاشرے میں پھیلا دیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میں سے جو بھی شخص خیر کی کوئی بھی بات جانتا ہو وہ اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ حضور علیہ السلام کی یہ جو تینوں حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ایک بھی حدیث میں یہ کنڈیشن نہیں رکھی کہ جس کے پاس بھی علم کی بات ہو وہ اسی وقت پہنچائے جب وہ اس پر عمل کر لے۔ قرآن کی یہ آیات اگرچہ برحق ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے، اور فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ یہ بڑی خطا ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو یہ بات اگرچہ بالکل ضروری ہے، اور میری اس گفتگو کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ میں علم پر عمل کرنے سے لوگوں کو روک رہا ہوں یا علم پر عمل کی اہمیت کا انکار کر رہا ہوں۔ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے اور نہ میرا یہ منشا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی شخص علم کی بات جانے تو اب اس پر وہ عمل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے۔ یہ بھی شریعت کا حکم ہوگا اور یہ شریعت کی پیروی ہوگی۔
یہاں تک کہ اگر کوئی شخص شریعت کے کسی حکم پر خود عمل نہیں بھی کر رہا تو بھی وہ دوسرے شخص کو اسی عمل کے بارے میں اگر دین کا کوئی حکم جانتا ہے تو وہ ضرور پہنچائے گا، اور آپ کے پاس کسی بھی اعتبار سے یہ اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ اس کو اس بات پر روک دیں اور ٹوک دیں اور کہیں کہ جی آپ تو خود اس بات پر عمل نہیں کرتے، آپ ہمیں کس بنیاد پر دعوت دے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں برائی کے پھیلنے کا سبب ہی یہ ہے۔ مثلا کسی ایک بندے نے آپ کی طرف کوئی حدیث مبارکہ فارورڈ کی، آپ اس کو آگے نہیں پھیلاتے۔ سبب یہ ہے کہ جب میں کسی کو بھیجوں گا آگے سے اعتراض آ جائے گا کہ بھائی آپ تو خود عمل کر لیں اس پر، آپ خود عمل نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج خیر کی بات دوسرے تک پہنچاتے ہی نہیں۔ اگلا شخص مجھ سے یہ تقاضا کرے گا کہ بھائی آپ خود کیوں نہیں عمل کرتے؟ یہی سبب ہے کہ ہمارے معاشرے میں برائی کے لیے کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور ہر شخص برائی کی ہر بات کو بلا روک ٹوک بلا جھجک جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، لیکن خیر کی بات کے لیے ہم نے یہ ایک بیریئر لگا دیا ہوا ہے کہ جب تک ہم معصوم عن الخطا نہیں ہو جائیں گے ہم دوسرے کو دعوت نہیں دے سکیں گے۔ تو میں آپ میں سے ہر شخص سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر ضرور عمل کیجئے، فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ اور بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ اس تک میری بات پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، اور میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو اگر آپ کے ذریعے سے سن کر، آپ کی بات سن کر کسی شخص نے عمل کر لیا تو اس کی نجات ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی جزا بھی دے گا، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے گا۔ اور یہ طرز عمل بھی اپنائیے کہ جب بھی آپ کو کوئی شخص دین کے کسی بھی حکم سے آگاہ کرے، آشنا کرے، تو اس کا شکریہ ادا کیجئے، اور یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے، ایک وسیلہ بنایا ہے کہ آپ کو برائی کے راستے سے روک کر نیکی کے راستے پر چلا دے، بجائے اس کے کہ اس شخص کے کردار کو دیکھنے لگ جائیں، بجائے اس کے کہ اس پر طنز اور اس کی تحقیق کرنے لگ جائیں، آپ اس کے شکر گزار ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اس شخص کو آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو گفتگو کا خلاصہ اگر میں بیان کروں تو پہلی بات یہ کہ کوئی شخص صاحب علم ہے تو اس کے رویے میں اگر غلطی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے اسباب ہیں جس نے اس شخص کو اس حد تک مجبور کیا، اور ہرگز اس کے علم پر کوئی تنقید نہ کریں۔ آپ کا یہ رویہ یہ سوچ پیدا کرتا ہے کہ شاید علم حاصل کر کے میں نے کوئی غلطی کر لی تھی، کہ معاشرے کے لوگ مجھ پر ظلم کریں اور پھر بعد میں کسی بھی رد عمل سے یہ کہہ کر روک دیا جائے کہ بھئی آپ نے علم کیوں حاصل کیا تھا اگر عمل نہیں کرنا تھا۔ تو چاہیے یہ کہ اس ظالم شخص کو، اس برے شخص کو روکیں جو کسی بھی صاحب علم شخص کو برا رویہ اختیار کرنے تک مجبور کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ علم ضرور حاصل کیجئے اور اللہ سے عمل کی بھی توفیق طلب کیجئے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ سے عمل نہیں بھی ہو رہا تو بھی آپ اس بات کے ضرور پابند ہیں کہ آپ دوسروں تک خیر کی بات پہنچائیں۔ انشاءاللہ جب ہم معاشرے میں زیادہ سے زیادہ خیر کی بات اور بھلائی کی بات پہنچائیں گے تو کوئی نہ کوئی فرد ضرور اس پر عمل کرتا رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیں گے۔ اور یہاں یہ رویہ بھی یاد رکھیے کہ ہم نے کبھی بھی کسی شخص کو جو خیر کی بات بتائے اس کو روکنا اور ٹوک نہیں دینا، یا اس کو شرمندہ نہیں کرنا کہ فلاں وقت میں آپ یہ کام کرتے تھے، یا کسی دوسرے عمل کے حوالے سے شرمندہ نہیں کر دینا کہ بھائی آپ مجھے اس بات کا حکم دے رہے ہو، پہلے آپ وہ والا کام تو کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔